احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گرامی قدر سامعین، آج کی نشست میں محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان زیر لسان رہے گا۔ ایک سچے مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے خالق و مالک کی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس مشت خاک کو کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ۔ اللہ کی محبت کے ساتھ ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان نہیں، عقیدہ توحید نہیں، تو ہماری نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں جہاں اللہ نے ایمان اور اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ایمان کے ذکر کو مقدم فرما کر یہ حقیقت بھی بیان فرمائی ہے کہ اعمال کی روح اور جان ایمان اور عقیدہ توحید ہے۔ مشرکین مکہ کے نیک اعمال اسی لیے ضائع اور برباد ہوئے کہ ان کے اندر ایمان شرک سے پاک اور عقیدہ توحید نہیں تھا۔ اور اگر آپ تحقیق کریں، مطالعہ کریں، تو پتہ چلے گا کہ ایمان کی بھی ایک روح اور جان ہے، اور اس روح اور جان کے بغیر ایمان بیکار ہے۔ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری وغیرہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک میں تمہارے باپ، دادا، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی میری محبت جب تک تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے، تم کامل ایماندار نہیں بن سکتے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بھی روح اور جان ہے۔ جس طرح ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں جس کے اندر آ جائے اس نے ایمان کا مزہ اور مٹھاس چکھ لی۔ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقی سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ نمبر دو، فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ نمبر تین، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، بخاری اور مسلم، کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا اس کے لیے ایسا ہی ناپسندیدہ ہو جائے جس طرح آگ میں جل جانا ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان ملتا ہی اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہو جائے۔ اور قرآن مقدس نے اس حقیقت کو بہت بڑے واشگاف انداز میں بیان فرمایا۔
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ الآیہ، پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ۔ فرما دو اے لوگو، اگر تمہارے ماں باپ اور آبا و اجداد اور تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور مال و متاع جو تم کماتی ہو اور تمہارا کاروبار جس کے خسارے سے تم ڈرتے رہتے ہو اور تمہارے مکانات اور رہائش گاہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز اور پیاری ہیں تو پھر میرے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اس آیت سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، آپ سے محبت کی اہمیت اللہ نے واضح کر دی کہ اگر اللہ کے رسول کی سچی محبت قلب میں نہیں تو پھر وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں، عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ کی ذات عالی کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ آپ ہی کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، آپ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ایک ذریعہ بن گئے۔ اگر اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کو نہ بھیجتا، قرآن مقدس کو نہ بھیجتا، تو انسانیت جہنم کے آگ کے کنارے اور گڑھے کے کنارے پہ کھڑی تھی جب میرے نبی آئے اور قرآن آیا، جنت کا راستہ دکھایا۔ جنہوں نے دل و جان سے مان لیا وہ جنت کے وارث بن گئے۔ اس لیے آپ سے محبت ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے آ کر کوشچن کیا، سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو شاید ناگوار سمجھا۔ آپ نے فرمایا ویلک وما اعددت لها، تو قیامت کے وقوع کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے، بھلا تو نے اس کے لیے کچھ تیاری بھی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دراصل مطلب یہ تھا کہ تجھے اس سوال کے بجائے قیامت کے دن اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز، روزہ اور صدقہ کے اعتبار سے تو قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی۔ ہاں ایک بات ہے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہے۔ ہمارا تو یہی گمان ہے کہ صحابی سے بڑھ کر کون زیادہ دین پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ خالی زبان والی محبت نہیں تھی بلکہ دین پر عامل تھا اور سچی اللہ کے نبی اور اللہ کی اس کے دل میں محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا انت مع من احببت، جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے یقیناً تجھے ان کی رفاقت ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان سے کہ انت مع من احببت ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان فرماتے تو بڑے وجد میں آ کر فرمایا کرتے تھے فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ بخاری شریف کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتا ہوں، اگرچہ میں ان جیسے اعمال اور نیکیاں تو نہیں کر سکا، مگر مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ سچی محبت کی وجہ سے میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ گرامی قدر سامعین، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کوئی خوبی ہوتی ہے جو کسی سے محبت کرنے کے لیے بندے کو مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو حکم دیا ہے یہ زبردستی نہیں دیا،
بلکہ آپ کے اندر اسباب محبت بدرجہ اتم رکھے تاکہ فطری طور پر ہر شخص کا جھکاؤ آپ کی طرف ہو جائے۔ محبت کا ایک سبب جمال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، قدرتی طور پر ایک خوبصورت چیز اپنی طرف دل کھینچ لیتی ہے اور انسان اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوبصورتی، ایسا جمال اور حسن عطا کیا کہ اپنی ساری مخلوقات سے اجمل اور احسن اپنے نبی کو بنا دیا۔ چاند کی 14ویں رات تھی، آسماں پر پوری آب و تاب کے ساتھ خوبصورت چاند بدر کامل چمک رہا تھا، روئے زمین کا چپا چپا اس کی نورانی کرنوں سے روشن تھا۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ آج میں کیوں نہ اس کا موازنہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے کروں، آج میں دیکھوں تو صحیح کہ آسمان دنیا کا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا والضحیٰ والا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، دیکھا آپ مسجد نبوی کے کچے صحن میں سرخ دھاریوں والی یمنی چادر اپنے اوپر لپیٹ کر بیٹھے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری توجہ کے ساتھ دونوں کا موازنہ کیا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف۔ بالآخر وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور مجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ معزز سامعین، اگر حسن و جمال وجہ محبت بن سکتا ہے تو پھر کیوں نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اسی طرح ایک سبب محبت کا کمال ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر کوئی کمال یا کوئی مایہ ناز خوبی پائی جائے تو اس کی وجہ سے بھی دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ کمالات اور باطنی خوبیاں یکجا کر کے رکھی ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام کو تقسیم کر کے دی تھی۔ کمالات علمیہ، عملیہ، اخلاقیہ، ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو مجموعہ کمالات بنا دیا۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت اور اخلاق میں، تخلیق اور اخلاق میں تمام انبیاء پر فوقیت لے گئے اور دیگر انبیاء کرام نہ ان کے علم کو پہنچ سکے اور نہ اخلاق کو۔ گویا سب انبیاء آپ ہی کے، یعنی اللہ نے ہر نبی کو مصطفیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، لیکن ساری خوبیوں اور اکمل اور کامل خوبیوں والا اگر اللہ نے بنایا تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی سارے نبی حسی تھے مگر آپ احسن ہیں، سارے انبیاء جمیل تھے مگر آپ اجمل ہیں۔ تو اگر کسی کا کمال وجہ محبت بن سکتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ساری مخلوق میں کوئی با کمال نہیں ہے۔ اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ سے دلی محبت کی جائے۔ اسی طرح ایک سبب احسان و اتصال ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بھلائی یا احسان کرے تو فطرتی طور پر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ الانسان عبد الاحسان کا مقولہ مشہور ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ قربت، تعلق اور واسطہ رہے تو اس سے بھی لازماً محبت ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، اپنی امت کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات عالی کے اندر امت کے لیے ایسی رافت و رحمت رکھی تحت الاسباب کہ امت کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی صحابہ کو تو اللہ کے نبی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عزیز علی ما عنتم کا یہی مفہوم ہے کہ آپ تحت الاسباب جو شفیق تھے، آپ میں جو رحمت تھی، آپ نے معراج کی رات اپنی امت کا جو احساس کیا تھا اور
بے شمار یعنی 9 چکر لگے اور 50 نمازوں میں تخفیف کروا کر 5 پر اکتفا فرمایا۔ آپ کو 50 نمازوں جیسا عظیم انعام لے کر خوشی خوشی واپس تشریف لا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کا مشورہ دیا۔ آپ نے تعجب فرمایا کہ اتنی قیمتی انعام میں تخفیف کیوں کرواؤں؟ موسیٰ علیہ السلام جواباً ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت ان 50 نمازوں کا تحمل کیسے کر سکے گی اور مفت میں گناہ گار ہوتی رہے گی۔ اپنی امت کا ذکر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دفعہ بارگاہ الہی میں حاضری دی۔ اسی طرح نماز تراویح کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر 3 دن تک صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کو با جماعت نماز تراویح پڑھائی، مگر چوتھے دن آپ جماعت کے لیے باہر تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام نے درخواست کی تو آپ نے فرمایا یہ نماز اللہ کو انتہائی پسند آئی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، رات کا وقت ہو، با جماعت نماز ہو اور نماز میں تلاوت قرآن ہو، صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں مقتدی ہوں اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوں، بھلا وہ نماز اللہ کو محبوب کیوں نہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن جماعت نہ کروانے کی وجہ یہ بتائی کہ کہیں اللہ تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دے۔ میں اور آپ تو یہ فرض نبھا لیں گے، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے لوگ اس فرض کو نہ نبھا سکے، اس لیے یہ نماز فردن فردن ادا کرو۔ گرامی قدر سامعین، اس واقعہ کے اندر اگر غور کیا جائے تو آپ کی اپنی امت کے لیے شفقت اور رحمت صاف نظر آ رہی ہے کہ جب آپ ہمارا اتنا احساس فرمائیں تو پھر ہمیں آپ سے سچی محبت کرنی چاہیے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی مخصوص دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھنا بھی آپ کی رحمت کا عظیم ثبوت ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے ہر نبی کو ایک مخصوص دعا عطا فرمائی کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے اور اس دعا کا حوالہ دے کر مجھ سے جو مانگو گے میں دے دوں گا۔ یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر اس خاص دعا کی اللہ نے ضمانت دے دی کہ میں یہ ضرور قبول کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے دنیا کے اندر اس دعا کو استعمال کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے مشکل اوقات میں اس دعا کو استعمال کر لیا۔ گرامی قدر سامعین، غور فرمائیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل اوقات نہیں آئے تھے؟ یقیناً آپ پر اور آپ کے صحابہ پر انتہائی کھٹن حالات آئے۔ 13 سالہ مکی دور میں آپ پر کتنے مشکل حالات آئے۔ پھر طائف کے سفر پر غور فرمائیں، آپ پر کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں کیا کیا حالات آئے۔ صرف جنگ احد کی مشکلات پر غور فرمائیں، جب آپ پر چاروں طرف سے دشمن نے شدید حملہ کر دیا، اس حملہ میں آپ کا ہونٹ کٹ گیا، دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ لہولہان ہو گیا، مگر آپ نے پھر بھی اس دعا کو استعمال نہیں فرمایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر کتنے سنگین حالات سے آپ اور صحابہ دوچار ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، سورۃ الاحزاب، کہ جب تمہارے دشمن تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب خوف و دہشت کی وجہ سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے اور اللہ کے بارے میں تمہیں طرح طرح کے خیالات آنے لگے، اس وقت مومن بڑی آزمائش میں آ گئے اور سخت طور پر ہلے گئے۔ گرامی قدر سامعین، ایسے مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو استعمال نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، میں نے وہ دعا قیامت کے دن تک اپنے گناہ گار موحد امتیوں کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن میں ان کے حق میں وہ دعا استعمال کروں گا، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اس میری دعا سے میرا وہ امتی مستفید ہوگا جس کی موت شرک پر نہ آئی ہو۔ یاد رکھنا، جو نبی کی محبت کا جتنا دعویٰ کرتا ہے، اگر ایک چیونٹی کے سر کے برابر بھی اس سے شرک جلی ہو گیا اور اسی شرک کی حالت میں مر گیا، قیامت کے دن اللہ کا پیارا پیغمبر اس کی شفاعت کے لیے لب نہیں کھولے گا۔
اس کے حق میں شفاعت اللہ کا نبی کرے گا جو گناہگار ہوگا اور توحید کے عقیدے پر مرا ہوگا۔ معزز سامعین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ یہ رویہ، یہ سلوک، یہ شفقت، یہ رحمت، یہ احسان و اتصال ہے، تو پھر ساری مخلوقات سے زیادہ محبت کے حقدار یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ ہم آپ کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتے، آپ کے حقوق کی ادائیگی سے کبھی عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمارے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور سچی محبت ہو۔ سچی محبت اطاعت کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنائیں اور ایک ایک قدم میں اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے تو ہم آپ کے سچے محب اور سچے عاشق ہوں گے۔ اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات سے زیادہ جمال و کمال عطا فرمایا، احسان و اتصال سے نوازا، رأفت و رحمت سے معمور فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساری کائنات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدردان بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے محب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ صحابہ کرام نے اس باب میں ایسی داستان رقم فرمائیں جن کی نظیر ملنا قیامت تک مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے محب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار ظاہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ثوبان آج اتنے غمگین کیوں نظر آ رہے ہو؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اِنَّكَ لَأَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي وَأَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَهْلِي وَوَالَدِي۔ عرش والے خدا کی قسم، مجھے تو آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، بلکہ میرے کنبہ قبیلہ اور اولاد سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہے۔ بعض اوقات گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد شدت سے ستاتی ہے، فما اصبروا حتی آتیک فانظر الیک، تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا جب تک آپ کا رخ انور نہ دیکھ لوں۔ آج میں نے آخرت کو یاد کیا تو مغموم ہو گیا کہ کل قیامت والے دن جب آپ بھی جنت میں چلے جائیں گے اور میں بھی جنت میں پہنچ جاؤں گا تو لازمی بات ہے کہ آپ کو جنت کا اعلیٰ درجہ ملے گا اور مجھے آپ سے کم درجہ ملے گا۔ افسوس اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ وہاں جنت میں آپ کو دیکھے بغیر زندگی کیسے گزاروں گا؟ مجھے تو آپ کے بغیر جنت کی وہ تر و تازگی اور لذت بھی نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ سورۃ النساء پارہ نمبر 5۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اس کو منعم علیہ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کی سنگت نصیب فرمائے گا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے، حتیٰ کہ آپ کی شہادت کی جھوٹی خبر بھی مشہور ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں جب یہ غمگین خبر پہنچی تو حضرت ہند بنت عمرو بن حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے میدان احد کی طرف چل پڑی۔ اس عورت کو اپنے عزیزوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ ہر آنے والے سے یہی پوچھتی تھی، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ میدان احد کی طرف یہ عفیفہ دیوانہ وار جا رہی تھی کہ کسی نے بتایا اس جنگ میں تیرا والد شہید ہو گیا ہے، مگر اتنی جاں گداز خبر سن کر بھی اس کے منہ سے نکلا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی مجھے حالت بتاؤ۔ میں والد کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں نکلی، مجھے تو سردار دو جہاں کی فکر ہے۔ آگے چلی تو کسی نے اطلاع دی کہ بی بی اس جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، مگر اس کا ایک ہی سوال تھا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کسی نے یہ اطلاع دی کہ اس جنگ میں تو تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، مگر اس کو تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی اور ہمارے نبی کے بارے میں سوال کرتی رہی، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر،
یہ انصاری عورت اسی والہانہ انداز میں میدان احد کی طرف بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ اسے اطلاع ملی کہ میدان کارزار میں تیرا خامن اور سرتاج بھی شہید ہو چکا ہے۔ یہ فرماتی ہے کہ میں اپنے سرتاج کی بات نہیں کر رہی، مجھے تو کائنات کے سرتاج کی فکر ہے۔ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت ذات ہے، صنف نازک ہے، باپ بیٹا بھائی اور خامن چاروں قریبی رشتہ دار شہید ہو چکے ہیں۔ ایک عورت کے لیے اس دنیا میں یہ چار ہی سہارے ہوتے ہیں، اس کے یہ چاروں سہارے ختم ہو چکے تھے، پھر بھی اگر فکر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ بتانے والے نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نبی بخیریت ہیں، آپ مطمئن رہیں اور واپس چلی جائے۔ مگر جذبہ حب نبوی سے سرشار ہو کر اس عفیفہ نے جواب دیا، ارونی حتی انظر الیہ، مجھے دکھاؤ تو صحیح، میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ کر اطمینان حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے اس کے جذبہ صادقہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو خیال آیا کہ اس بیچاری کے سب رشتہ دار سب سارے ختم ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی نے اسے کچھ تسلی دینی چاہی تو وہ بول اٹھی، کلو مصیبت بعدک جلل، اگر آپ صحیح سلامت ہے تو مجھے ان مصائب کی کوئی پرواہ نہیں، ہر مصیبت برداشت کر لوں گی، مگر آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی۔ معزز سامعین، کفار نے ایک موقع پر انتہائی دھوکے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور پھر ان کو حارث کے لڑکوں کے ہاتھ فروخت کر دیا تاکہ وہ ان کو اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرے، جسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ کافی عرصہ تک وہ انہیں ذہنی اور جسمانی اذیت دیتے رہے اور بالآخر انہیں قتل کرنے کے لیے کھلے میدان میں لے گئے اور پورے مکہ میں اعلان کرایا کہ آج آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی موت کا تماشا دیکھو۔ چنانچہ تماشائیوں کی ایک کثیر تعداد کے سامنے ان کو باندھ کر سولی پہ لٹکا دیا گیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور وابستگی چھوڑ دو تو ہم تمہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر اعلان فرمایا کہ سب کچھ لٹا سکتا ہوں مگر محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر چاروں طرف سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں اور تلواروں کی بارش ہونے لگی، ایک ایک عضو آپ کا بے دردی سے کاٹ رہے تھے اور آپ کا پورا جسم تار تار ہو چکا تھا۔ عین اسی وقت ایک آدمی آگے بڑھا اور آپ کے دل کے اندر موجود محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنا اس نے چاہا اور سوال کیا، اتحب ان یکون محمد مکانک، اب بھی تجھے چھوڑ دیا جا سکتا ہے کیا تیری جگہ تیرے نبی محمد کو پکڑ کر یہاں لٹکا دیا جائے تو کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ یہ سوال سن کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سولی پہ لٹکے ہوئے لہولہان جسم میں کرنٹ سا لگا اور آپ فوراً شیر کی طرح بپھر گئے اور زوردار اعلان فرمایا، واللہ لا احب ان اکون آمنا وادیا فی اہلی ووالدی وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یوخذ بشوکۃ، اللہ کی قسم اگر تم مجھے باخریت و عافیت پورے امن و اطمینان کے ساتھ بیوی بچوں میں پہنچا دو اور اس کے بدلہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی میں ایک معمولی سا کانٹا بھی چبھے تو مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، لست ابالی حین اقتل مسلمہ، اگر میں ان کی محبت و عقیدت دل میں لے کر مر رہا ہوں تو یہی موت میرے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ تم ظلم کر کے میری روح تو نکال سکتے ہو مگر روح کے اندر رچی ہوئی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکال سکتے۔ وہ سچے عاشق تھے، صرف زبان تک یہ لفظ نہیں تھا، عاشق رسول، محب رسول، اور شادی خوشی غمی زندگی کا طریقہ سارا نبی کی سنت کے خلاف ہو اور انگریز اور یورپ کے طریقے کو اپنا ایک نمونہ نقشہ سمجھے زندگی کا، ایسی زبانی جمع خرچی والی محبت نہیں تھی۔ وہ سچے عاشق صادق تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی سے والہانہ محبت تھی۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آپ کے ساتھ تھی۔ پیغمبر کو بھی چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قلبی محبت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلاتے تھے، اور رات کو بلا ناغہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محمل میں تشریف لاتے، اور جب تک قافلہ چلا کرتا باتیں کیا کرتے۔ ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عائشہ ہم اپنے اونٹ تبدیل نہ کر لیں کہ آپ میرے اونٹ پر سوار ہو جائیں اور میں آپ کے اونٹ پر سوار ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا تأمل اس بات پر راضی ہو گئی، اور دونوں نے اونٹ تبدیل کر لیے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حسب معمول رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے محمل میں تشریف لائے، دیکھا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف آوری کے منتظر تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اتنا فراق بھی برداشت نہ ہو سکا۔ جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو سواری سے اتری اور اپنے دونوں پاؤں گھاس میں رکھ دیے، اور فراق نبوت میں آنسو بہانے شروع کر دیے، اور کہنے لگی، یا ربی سلط علی عقربا او حیتن تلدغنی، اللہ کسی بچھو اور سانپ کو بھیج دے اور وہ مجھے ڈس کر میری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے رسول ہے، میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ گرامی قدر سامعین، خاتون جنت سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس رد عمل سے اندازہ لگائیں کہ ان کا دل محبت رسول سے کس حد تک معمور تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودیہ عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا اس کا معمول تھا۔ ایک دفعہ اس نے آپ کی شان میں انتہائی گستاخانہ اشعار کہے۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ یہ اشعار سن کر برداشت نہ کر سکے اور فوراً اس خبیثہ کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا۔ رات کو یہ انتہائی رازداری کے ساتھ تلوار لے کر اس کے گھر پہنچے۔ چونکہ نابینا تھے اس لیے ہاتھ کے ذریعے اس جگہ کو ٹٹولا، اس کے ارد گرد سوئے ہوئے بچوں کو ہٹایا، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر تلوار اس کے سینے پر رکھ کر زور سے دبائی کہ پشت سے پار ہو گئی، اور یہودیہ ہمیشہ کے لیے فی النار ہو گئی۔ صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کی اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل پر انتہائی خوش ہوئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اذا احببتم ان تنظروا الى رجل من اہل الجنہ فانظروا الى عمیر بن عدی، اگر تم دنیا میں کوئی جنتی دیکھنا چاہو تو میرے ساتھی عمیر کو دیکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس نابینا کو دیکھو تو صحیح کہ کس طرح محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر تحفظ ناموس رسالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس کو نابینا نہ کہو بلکہ یہ بینا ہے، ظاہری آنکھوں سے اگرچہ محروم ہے مگر اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں۔ معزز سامعین، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا حصہ ہے، اور محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، حقیقی محب وہ ہوتا ہے جو کسی کی تابعداری کرتا ہے۔ تو اس لیے صرف زبانی جمع خرچی کو چھوڑ کر اگر صدق دل سے محبت رسول ہوگی تو اس کا بیڑا پار ہوگا، اور محبت رسول کا تقاضا اور دلیل اور علامت نشانی یہ ہوگی
کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پہ دین کے ہر کام میں شرک سے بچے، توحید اختیار کرے، بدعات رسومات سے بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔